علیکم ناظرین، رمضان فضان میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان، میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر عمر عادل، اور ہم آئے ایک بار پھر آپ کے ساتھ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات لائیو ٹرانسمیشن میں، تاکہ ہمارا اور آپ کا ساتھ اس طرح ہی چلتا رہے جو کہ یکم رمضان سے چاند رات تک ہے۔ ناظرین، جب بات کرتے ہیں آج کے موضوع کی، تو ہمارا آج کا موضوع نہایت ہی خوبصورت، نہایت ہی عمدہ موضوع ہے۔ کیا ہی کہنے، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بہت ہی پیارا موضوع ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ میں آپ کو بتاتی چلوں ہمارے آج کے پہلے سیگمنٹ میں، جس میں ہم دینی تعلیمات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، قرآن و سنت کے حوالے سے، اس میں ہمیں کن کن نے جوائن کیا ہے۔ ہمارے ساتھ جی اسلامک اسکالر موجود ہیں، صاحبزادہ علامہ محمد اظہر منیر سہروردی، ان کے ساتھ سید فرحان حیدر عابدی موجود ہیں، نعت خواں جن کی آپ نے خوبصورت آواز میں ابھی نعت سنی، صاحبزادہ محمد جاوید منیر سہروردی، اور ہمارے آج کے اسپیشل خاص گیسٹ پہلے سیگمنٹ کے ہیں، بہترین قوال، کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن میں آپ کو ان کا نام بتاتی چلوں، علی رضا سنتو صاحب۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو رمضان فضان۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو چونکہ مہمان ہیں اور میرے لیے انتہائی مقدم ہیں، تو ایک آدھ چیزوں کو میں درست فرما دوں تو آپ برا نہ منائیے گا۔ پلیز سر، یور موسٹ ہمارے ہاں علامہ فرحان حیدر عابدی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ نعت پڑھنے کی سعادت ابھی تک ان کو نہیں ملی۔ ہمارے ہاں نعت ابھی نہیں پڑے گی، ابھی میرے پروردگار کے کلام کی دوسری سورت کی آیات پیش کی گئی ہیں، جو کہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں، بالکل اور بالکل یہ بالکل سعادت میرے دوست جاوید کو آج ملی ہے، جو روزانہ ملتی ہے، اور جس دن نہیں ملتی میرا دل ایسے لگتا ہے کہ چھوٹا ہو گیا ہے۔ نہیں، نام تو آپ کا اس بار میں نے ٹھیک لیا ماشاءاللہ، لیکن آپ نے کلام پڑھا ہے، قرآن پاک کی آپ نے آیات پڑھی ہے، آیات بے پڑھی شک، ہیں، اور ورنہ جو بات یوزلی آپ ہے نعت پڑھتے ہوتے جس ہیں۔ بارے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی بخیلی ہو جائے گی، جس کو میں کسی صورت برداشت نہیں کروں گا، وہ اپنے انتہائی عزیز دوست اور بھائی جناب علی رضا خان سنتو صاحب کی موجودگی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر آپ یہ دیکھیے کہ ان کے آباء و اجداد نے قوالی کے فن کو کس طرح اپنی زندگی اور ریاضت سے منور کیا، اور اس کے بعد ان کی اولاد نے کیسے اس فن کو تھام کے رکھا ہے، اور درمیان کا نقطہ کون ہے؟ علی رضا صاحب۔ تو سر، جن کے بڑے یہ کام کر رہے ہوں اور جن کے چھوٹے یہ کام کر رہے ہوں، اور آپ اس عمدہ کام کا درمیانی نقطہ ہیں، تو ان کے فیوز و برکات آپ پہ ہیں، اور آپ کی تعلیم اور تربیت بچوں کی آواز اور ان کے شوق میں ظاہر ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی خوش قسمت آدمی ہیں آپ۔ اپنے بیٹے کو یہاں نہیں لے کر آئے، اس کا چہرہ منور ہے، ماشاءاللہ، اس کی عادات صالح۔ الحمدللہ۔ بتائیے، میرا تو بچہ ہے تو میں غلط ان کو کہوں گا؟ جی ہاں، تو آج سر دو بیٹے ہیں، لیکن ایک میرا دوست ہے۔ ایگزیکٹلی، آپ کے ہاں، یہ بات ہے، دوسرے کو بھی کہیے مجھ سے دوستی کر لے، ورنہ اس کا ذکر نہیں ہوا کرے گا ان باتوں میں۔ بالکل، یہ قصہ ہے سر، کوئی تو فائدہ ہونا چاہیے ڈاکٹر عمر عادل کی رفاقت اور جی، وہ دوستی دونوں کا۔ ہی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ مگر میں سر آپ سے محبت کرتا ہوں، بالکل، اور یقین کیجئے یہ محبت جو ہے، اس کی بنیاد بے انتہا مضبوط ہے، بالکل۔ آپ کی بڑی عنایت۔ اور آپ میں سے وہ تمام لوگ جو ابھی تک میرے دوست علی رضا سنتو صاحب کی آواز میں قوالی سنتے رہے ہیں، آج تمام ہم نواؤں کے باوجود، جو کہ یہاں موجود نہیں ہیں، ساز نہیں ہیں، آپ نعت شریف سنیے گا تو مانیں گے کہ جتنی سادی چیز پڑھیں اتنی زیادہ مرصع دکھائی دیتی ہے۔ یہ بھی ایک خاص خوبی ہے، بالکل۔ آئیے ہم آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے موضوع جیسے کہ ہم جانتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، تو علامہ صاحب میرا آپ سے سب سے پہلے سوال یہ ہوگا، بہت سے لوگ جس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی وہ آشنا نہیں ہے، وہ ناآشنا ہے حقیقی تعارف سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے، تو یہ بتائیے کہ ان کا حقیقی تعارف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو موضوع ہے اس عاشق صادق کے حوالے سے ہے، جن کو سب سے پہلے میزبان محبوب مدینہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ بے شک، بے شک۔ آپ کا تعلق جو ہے قبیلہ بنو خزرج سے ہے، اور خاندان جو ہے بنو نجار کے حوالے سے۔ آپ کا اصل نام ہے خالد بن زید، بالکل، ماشاءاللہ، خالد بن زید بن کلیب، جو اصل آپ کا نام ہے۔ ابو ایوب انصاری جو ہے آپ کی کنیت ہے، اور آپ کا جو حقیقی تعارف ایک تو یہ ہے کہ میزبان رسول ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم ان کے نام سے آشنا نہیں ہیں۔ آج ہمیں معلوم ہو گیا کہ آپ کا اصل تعارف، آپ کا اصل نام کیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو خاص اللہ نے منتخب فرمایا، اللہ نے منتخب کیا فرمایا بات ہے، سبحان اللہ، میزبان محبوب ہونے کے لیے۔ ماشاءاللہ،
اور یہ انتظار جو ہے یہ 1 2 4 روز کا نہیں تھا، پوری 1000 سال قبل کا انتظار تھا۔ بے شک، کیا بات 1000 سال پہلے طب الحمیری نامی ایک بادشاہ، یمن کا بادشاہ ہے، بڑا خوبصورت وہ بادشاہ تھا اور بڑا طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ مکہ کی جانب آتا ہے، اپنی سلطنت کا دورہ کر رہا ہے، تو مکہ کے لوگوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، اس کے استقبال کے لیے نہیں نکلے۔ اس نے اپنے علماء سے پوچھا، اس کے ساتھ 400 علماء کا وفد اور ایک روایت میں 4000 علماء کا وفد اس کے ساتھ ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ باپیادہ لوگ، پیدل لوگ اس کے لشکر میں سواریوں پر لاکھوں کی تعداد میں موجود ہوتے۔ اس نے اپنے علماء سے پوچھا کہ اس علاقے کے لوگ میرے استقبال کے لیے کیوں نہیں نکلے؟ میرا اتنا جاہ و جلال ہے، روح پر دبدبا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں ایک ایسا گھر ہے کہ جس کی طرف دل متوجہ ہوتے ہیں، اور یہاں پر ایک اسی شہر کے نہیں، طول و عرض سے لوگ آتے ہیں اور اس گھر کی زیارت کرتے ہیں، کیا بات اور اس میں ایسی کشش ہے کہ جو اس گھر کو دیکھتا ہے اسے کوئی اور انسان نظر نہیں آتا، کوئی اور شخصیت نظر نہیں آتی۔ انہوں نے کہا اچھا، تو پھر میں ایسا کروں گا، اس گھر کو ہی میں نعوذ باللہ من ذالک ڈھا دوں گا، اس کی بنیادیں ہلا دوں گا۔ ابھی اس نے نیت اور ارادہ کیا اندر، اللہ نے اس کو بیماری کے اندر مبتلا کیا، اس کے منہ اور ناک سے خون بہنا شروع ہو گیا، بدبو آنا شروع ہو گئی، حکماء اس کے پاس آ گئے، اس کے نبض شناس آ گئے۔ ان میں ایک جو سب سے سینئر علماء تھے اور صاحب بصیرت تھے، صاحب نظر تھے، اور بہت کتب کے وہ عالم بھی تھے، تورات، زبور، انجیل، ان تمام کتب پر ان کو دسترس حاصل تھی۔ ان کے پاس آئے، کہنے لگے طب الحمیری، بات یہ ہے کہ یہ مرض زمینی نہیں ہے، یہ آسمانی مرض ہے، اور اس کا علاج زمین پر کیسے ممکن ہے؟ آپ نے اس گھر کے متعلق کوئی برا ارادہ سوچا؟ اس نے کہا ہاں میں نے سوچا ہے۔ کہا کہ فوراً سے پہلے توبہ کر لو، بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے توبہ کی، اللہ نے صحت یاب کیا۔ طب الحمیری نے سب سے پہلے بیت اللہ شریف کے اوپر غلاف چڑھائے۔ اس نے کہا یہ غلاف اس لیے چڑھا رہا ہوں تاکہ اس کی حرمت، اس کی عظمت قیامت تک قائم ہو جائے کہ یہ عام گھروں جیسا گھر نہیں ہے۔ پھر اس کو خبر دی گئی کہ یہ وہ گھر ہے جس کے ارد گرد میں نبی آخر الزمانے جلوہ فرما ہونا ہے۔ پھر اس نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ان کے اوصاف سنے علماء سے، انہوں نے بتائے آپ کے حسن جمال کے بارے میں، آپ کی نبوت کے بارے میں۔ تو پھر اس نے ایک نشانی کے طور پر بیت اللہ شریف کا دروازہ لگوایا، پہلا دروازہ تب نصب کیا گیا۔ یہ طب الحمیری وہاں سے چلتا چلتا مدینہ طیبہ پہنچتا ہے۔ یہاں پہ اگر تھوڑا سا میں بتاؤں، جو آپ نے معلومات یہاں پہ چھیڑ دی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عمومی مسلمان بالکل ان سے واقف نہیں ہیں۔ جی، میں چاہوں گا کہ صرف دہرائی کے لیے چند باتوں کو میں دہرا دوں تاکہ میری بھی تصحیح ہو جائے اور ان لوگوں کو بھی واضح طور پہ پتہ چل جائے کہ یہ واقعہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ سرکار کی مدینہ آمد سے 1000 سال قبل کا واقعہ ہے۔ جی بے شک۔ کہ طبا ہنگری، طبا جو ہے یہ ایک نام ہے بادشاہوں کے ایک سلسلے کا جو یمن سے لے کر افریقہ تک حکومت کرتے تھے، جی، اور ان کا لقب تھا طبا کا مطلب ہے زیادہ تابعین والا، یعنی کہ اتنی بڑی سلطنت اور اتنی بڑی رعایا کہ ان کا نام طبا تھا، اور طبا ہنگری ان کو کہا جاتا تھا۔ مگر اس طبا کا، یعنی کہ اس طرح آپ کے ہاں مصر میں فرعون کہا جاتا ہے، تو فرعین کئی ہیں، جس طبا کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کا نام تھا اسد، اور میرے سرکار نے ان کا نام بھی بتایا ہے، اور میرے رب نے اپنی کتاب میں طبا ہنگری کا نام شامل کیا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے حفاظ نہیں جانتے ہوں کہ میں گناہ گار بدکار آپ کو کیا بتاؤں، 2 صورتیں ہیں، سورہ کہف اور سورہ دخان، دونوں میں طبا ہنگری کا ہے۔ طبا ہنگری بنیادی طور پہ سر ایمان سے کسی حد تک متعارف تھا، کیونکہ یہ حضرت موسیٰ کا اور حضرت ابراہیم کا ماننے والا تھا۔ کہیے میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس کی قوم مگر یا یہودی تھی یا پیگن تھی۔ پیگن وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، بالکل ایک آرکک۔ جو باتیں مولانا نے کہی ہیں یاد رکھیے، دنیا میں اللہ کے گھر کو پہلی بار ملفوف کرنے والا غلاف پہنا کے، یعنی کہ صاحب کسوہ اولین طبا ہے، طبا ہنگری اسد۔ یہ یاد رکھیے کہ آج تک یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، میرے پروردگار کے گھر کو
سیاہ ریشم سے ڈھانپنے کا، جس میں سونے کی تاروں سے آیات لکھی ہیں، اس کا بانی جو تھا وہ طبع ہنگری تھا۔ تو وہ انگریز